لیکن جب وہ اس عمر تک پہنچ جائے جو بدھ کے دن تم نے سوال کی تھی کہ اگر بچی کو گود میں لی ہے، یعنی کہ بیٹی ہے لڑکی ہے، تو لڑکی کو اگر پالنے کے لیے لیا ہے تو وہ لڑکی جب بڑی ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی، تو جس نے اس کی پرورش کرنے کے لیے لیا ہے تو اس کے لیے یعنی ان کے سامنے اس لڑکی کا پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، پردہ کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا، یہ سوال تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بچہ یا بچی کو گود میں لینا تو جائز ہے، لیکن جب وہ اس عمر تک پہنچ جائے جس میں ان پر نامحرم اور مرد یا عورت سے پردہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو اس وقت بچے پر پالنے والی عورت سے اور بچی پر پالنے والے مرد سے پردہ کرنا بھی لازم ہوگا، کیونکہ وہ اس بچے کے حقیقی یا رضائی ماں باپ نہیں، اس لیے اس بچے اور اس بچی کے حق میں محرم نہیں۔ لہٰذا اگر بچہ گود میں لیا جائے تو عورت اسے اپنا یا اپنی بہن کا دودھ پلا دے۔ ایک صورت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگر پردہ جو ہے نہیں کرنا ہے یا پھر جو ہے ہمیشہ کیا نام کہتے ہیں جب تک شادی نہ ہو اس گھر میں وہ رہے گی، یا پھر اگر بچہ ہے تو وہ ماں جو پرورش کرنے کے لیے لی ہے تو اس گھر میں ہمیشہ رہیں گی، تو اب جو ہے ہمیشہ پردہ کیسے کیا جائے، تو اس کی یہاں پہ ایک صورت بتائی جا رہی ہے کہ ایک صورت ہے کہ پردہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اب وہ صورت کیا ہے کہ اگر بچہ کو گود میں لیا جائے تو عورت اسے اپنا یا اپنی بہن کا دودھ پلا دے، اور بچی کو کیا نہیں کہتا بچی گود میں لی جائے تو مرد اپنی کسی محرم عورت کا دودھ اسے پلا دے، تو اس صورت میں ان کے درمیان رضائی رشتہ قائم ہو جائے گا، کیونکہ دودھ پلانے کے بعد رضائی رشتہ ثابت ہوتا ہے۔ جب رضائی رشتہ رشتہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس وقت اب پردہ کرنا اس بچی کے لیے یا پھر اس بچہ کے لیے اس ماں سے پردہ کرنا یا پھر جو ہے یہ کرنا کرتا ہے وہ بغیر پردہ کے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ لہٰذا اگر بچہ کو گود میں لیا جائے تو عورت اسے اپنا یا اپنی بہن کا دودھ پلا دے، خود دودھ پلا دے یا پھر کسی ان کی جو بہن ہے سگی بہن ہے اس سگی بہن کا دودھ پلا دے۔ اگر سگی بہن کا دودھ اگر ماں نے پلا دیا، اس پالنے والی نے پلا دیا، تو پھر کیا ہو جائے گا، اب جو ہے یہاں پہ نامحرم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اب محارم میں سے وہ ہو جائیں گی۔ جب محارم میں سے وہ ہو جائے گی تو بیٹا بن جائے گا، بیٹا بننے کے بعد رضائی بیٹا ہوگا، تو رضائی بیٹے کے حساب سے اب پردہ لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد اپنی بہن کا دودھ پلا دے اس بچے کو یا اس بچی کو جب مرد اپنی بہن کا دودھ اگر وہ پلا دے گا تو پلانے سے کیا ہو جائے، وہ بچی اب چونکہ محارم میں سے ہو جائیں گی، تو محارم میں سے ہونے کے بعد اب پردہ لازم نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک صورت یہاں پہ بیان کی گئی ہے، لہٰذا اگر بچہ کو گود میں لیا جائے تو عورت اسے اپنا یا اپنی بہن کا دودھ پلا دے، اور بچی گود میں جو ہے لی جائے تو مرد اپنی کسی محرم عورت کا دودھ اسے پلا دے، تو اس صورت میں ان کے درمیان رضائی رشتہ قائم ہو جائے گا، اور محرم ہو جانے کی وجہ سے پردے کی وہ پابندیاں نہ رہیں گی جو نامحرم سے پردہ کرنے کی ہیں۔ البتہ یہاں مزید اور دو کیا نام کہتے ہیں مسئلہ سن لو کہ دودھ بچے کی عمر 2 سال ہونے سے پہلے پلایا جائے،
اگر 2 سال سے لے کر 2.5 سال کے درمیان دودھ پلایا تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن اس عمر میں دودھ پلانا ناجائز ہے، اور 2.5 سال عمر ہو جانے کے بعد پلایا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ بچی ہو یا بچہ ہو، اس کو 2 سال کی عمر ان کے ہونے سے پہلے یہ جو ہے دودھ پلانا ہوگا، تب جا کر رضاعت ثابت ہوں گی، اور ان کے درمیان جو پردہ کا معاملہ ہے وہ پردہ کا معاملہ تب جا کر ختم ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ عورت نے بچے یا بچی کو اپنی بہن کا دودھ پلوایا تو وہ اس کی رضاعی خالہ تو بن جائے گی، لیکن اس کا شوہر بچی کا محرم نہ بنے گا۔ لہذا بہتر صورت وہ ہے جو اوپر ذکر کی کہ بچے کو عورت کی محرم رشتہ دار کا دودھ پلوایا جائے اور بچی کو شوہر کی محرم رشتہ دار کا، تاکہ پرورش کرنے والے پردے کے مسائل میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ یعنی کہ عورت بھی اپنی بہن کا دودھ پلا دے اور مرد بھی اپنی بہن کا دودھ پلا دے، یا کسی محرم جو ہے ان کے محرم میں سے ہیں، ان کی ماں اگر ہے یا پھر کوئی بھی ہے تو اس کی دودھ پلا دیں، تو دودھ پلانے سے کیا ہوگا، وہ رضاعت ثابت ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ پردہ نہ کیا جائے اس کی ایک صورت یہاں پہ علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے، جو بدھ کے دن تم نے کیا نام کہتے ہیں یہ سوال کی تھی، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔